السيل ولا يرقى إليه الطير. صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس اپنے چوتھے مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی خطبہ شقشقیہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں نہج البلاغہ اور عظمت امام کے عنوان سے. میں نے پہلے دن جناب امیر کا جو گلہ تھا وہ پیش کیا، خلفاء سے متعلق، بعد میں متعلق کو آگے بڑھایا. کل میں نے جمل الصفین سے متعلق پیش کیا تھا، کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کروں گا. آج میں نے کہا تھا نہروان سے بتانا، اور بہت سے افراد نے، بہت سے دوسرے مکاتب فکر نے کچھ اعتراضات کیے کہ جناب امیر علیہ السلام، میں نے کل جواب دیا تھا کہ بیعت خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ مولا نے بیعت نہیں کی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں. توجہ سے سونا پسند فرمائیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، دوسرے خلیفہ کے اپنے خطبے کا جملہ موجود ہے کہ بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اور منہم علی و زبیر، ان بیعت نہ کرنے والوں میں علی و زبیر، یہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا. عزیزان گرامی، اور بہت سی دلیلیں موجود ہیں بیعت کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جناب امیر نے، بہت سے مدینے کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ. حضرت سعد ابن عبادہ سردار تھے، پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی پہلے خلیفہ کی، پوری زندگی بیعت نہیں کی. جب کسی نے پوچھا کیا بات ہے بیعت کیوں نہیں کر رہے، کہا مجھے غدیر یاد ہے. وہ پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی، ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ہم اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اس بات کے قائل نہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں. بات پہنچ رہی نہیں. اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ میں اپنا عقیدہ بدل لوں، اتحاد کا معنی یہ ہے کہ میرا عقیدہ اور ہے، آپ کا اور ہے، لیکن پھر بھی اتحاد ہو سکتا ہے. جب یہودی عیسائی سے اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر جو اللہ کو مانتا ہو، رسول خدا کو مانتا ہو، کعبے کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تولا تبرہ چھوڑ دیں. عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اپنے عقائد پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، کمپرومائز نہیں کر سکتے. بات پہنچ رہی میری؟ سننا چاہیں گے میں اگلے مرحلے میں وارد ہونا چاہتا ہوں. بہت سے افراد جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ لکھا کہ بھئی جناب امیر علیہ السلام کو لایا گیا، وہ راضی تھے. اگر راضی تھے تو جناب امیر وہ جو شیر خدا ہے، اور پیغمبر اسلام کی تمام جنگوں کے سوائے ایک جنگ کی جس میں ان کے بھائی تھے اور آپ مدینے میں سب کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ حملہ نہ کرتے دشمن، اور آپ کے بھائی جناب جعفر تیار اس جنگ تبوک کے سپہ سالار تھے. باقی تمام جنگوں کے سرور کائنات کی جناب امیر سپہ سالار رہے. وہ جو ہر جنگ کے سپہ سالار ہوں، 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، 25 سال خلفاء کی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. مجھے نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں بھائی. اگر وہ جو شیر خدا ہیں ہر جنگ میں فاتح ہیں اور ہر جنگ کے سپہ سالار ہیں، 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے خلفاء کی طرف سے، اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، چونکہ اہلیہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کرتے. پھر اپنے زمانہ خلافت کے اندر پھر دوبارہ جنگیں شروع کر دی. یہ اپنے زمانہ خلافت میں جنگیں کر کے بتا رہے ہیں بوڑھا نہیں ہوا، شیر ہوتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا. گرامی، یہ خود علامت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کسی بھی جنگ کے اندر کسی طرف سے حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں گے. نہج البلاغہ کے اندر ابتدائے بہت سے سوالات، خود بچیوں نے بھی، مسئولات نے بھی سوالات کی. میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اگر سننا پسند فرمائیں.
توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب ابتدائی مراحل کے اندر ہے جناب امیر نے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت و امامت کو ذہن میں رکھیے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی بلندی کو کوئی بھی پرندہ اڑ کے پہنچنا بھی چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یعنی حضر النسل ولا یرقا الیہ تک کوئی پرندہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. ابتدائے اسلام سے یہ غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا, اول اسلام سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت و امامت کا اعلان ہوتا رہا. غدیر خم میں اتمام تھا, پہلا اعلان نہیں تھا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت کا اعلان ہوا. دعوت ذوالعشیرہ سے بات نہیں پہنچا سکا. دعوت ذوالعشیرہ سے سرور کائنات نے غدیر خم تک مسلسل اعلان کیا. صرف غدیر میں اعلان نہیں کیا, ہر جگہ اعلان کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے جہاں جہاں موقع ملتا رہا پیغمبر اعلان کرتے رہے. میں یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ کو پیش کرنے سے پہلے چند جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی, ہر موقع پہ پیغمبر نے اعلان کیا, ہر جہاں جہاں موقع ملتا رہا. سرور کائنات کیونکہ ختم نبوت تھا تو اعلان ضروری تھا کہ ختم نبوت ثابتی ابتدائی امامت و ولایت سے ہے. میں اس بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں. ختم نبوت ثابت ہی ابتدائی امامت سے ہے, دلیل ہی ختم نبوت پہ ابتدائی امامت ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. 1973 میں مناظرہ ہوا قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں ختم نبوت کا انکار ہے, تو وہاں پہ میں نے اسے ڈیزل کہا تھا, بہت سے نہیں پہنچ پائے تھے. فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے مناظرہ کیا اور مناظرہ ہار گئے قادیانیوں سے. ختم نبوت پہ مسلمانوں کے دیوبندیوں کے علماء ختم نبوت پہ قادیانی سے مناظرہ ہار گئے. ذوالفقار علی بھٹو سے پرائم منسٹر سے پوچھا کبھی کیا بات ہے, آپ لوگوں کو مناظرہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, بحث کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ختم نبوت اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے بحث نہ کرتے. اب کل سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ پیشی, ہائی کورٹ میں ہار چکے ہو, کیا معاملہ ہے, کل کیا ہونے والا ہے؟ تو مفتی محمود نے کہا کہ دوبارہ کل میں ہار جاؤں گا. جب جانتے ہو تو پھر کیوں چھیڑا تھا کہ اگر ہار جاؤ گے؟ کہا بھائی وہ وہی بحث لے کے آئے گا, میں پھر جواب نہیں دے پاؤں گا. کہا کوئی ایسا ہے جو جواب دے سکے؟ پرائم منسٹر نے, سٹنگ پرائم منسٹر نے سوال کیا, کوئی ہے جو جواب دے سکے, مناظرہ ہرا سکے؟ کہ ہاں ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے, مرزا طاہر کو, چوتھے خلیفہ کو, ان کے قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کو. کہا ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا نام ہے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی. کہا بھائی وہی تمہارا دیوبندی ہے, اسے پہلے بلا لیا ہوتا. کہا اب دیوبندی نہیں رہا, شیعہ ہو گیا. سنیں گے؟ کبھی ٹھیک ہے بھی لے آؤ, کہاں پہ؟ فیصل آباد میں. فیصل آباد سے لے آؤ. کبھی کس طرح سے لے کے آئے؟ صبح صبح کے وقت بہت آدھی رات کے بعد کا وقت تھا, تو کہا ہیلی کاپٹر جائے گا, لے آئے گا. پہنچے وہاں پہ, ہیلی کاپٹر اترا. مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں مولانا اسماعیل دیوبندی کے نام سے ہے؟ کہا ہاں اس مقام پہ رہتے ہیں. پہنچے, رات کا وقت تھا, دروازے پہ دستک. تو اب وہ کہیں گے میں بنیان پہن کے تہمت باندھے سو رہا تھا, اچانک دروازے میں دستک ہوئی. پہنچا, کیا بات ہے, کیا معاملہ؟ کہ صبح سپریم کورٹ میں پیشی ہے, آپ آ کے لڑ سکتے ہیں, مناظرہ کر سکتے ہیں. کہ اتنی جلدی کیسے پہنچیں گے؟ کہ ہم ہیلی کاپٹر لے کے آئے ہیں. کہ اس میں جگہ ہوگی میرے بکسے کی؟ کس قسم کا بکسہ ہے؟ کہ اس کے اندر میری کتابیں ہیں جو میں نے جواب کے لیے پیش کرنی ہے. سنیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ تو کا بکسہ کتابوں کا لے کے جانا کا تیاری کیجیے. کہ فوراً میں نے فوراً کرتا شلوار پہنا, شیروانی پہنی اور اپنا کلا رکھا اور کہا کہ چلو چلتے ہیں. فوراً صبح پہنچے, جیسے پہنچے وہاں پہ دوبارہ مناظرہ انہوں نے 4 گھنٹے میں ہرا دیا. جب بعد میں پوچھا کہ بھئی مفتی محمود نے شرط رکھی ہے کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوگی, اخباروں میں نہیں چھپے گا, ٹی وی پہ نہیں جائے گا. کب معاملہ کیا ہے کہ کیوں نہیں جائے گا؟ پرائم منسٹر نے پوچھا. کہا بھئی اگر یہ آئے گا مناظرہ اور یعنی مولانا اسماعیل دیوبندی مناظرہ ہرا دیں گے تو سب متوجہ ہوں گے شیعوں کی طرف. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ قادیانیوں کو ہرا اور سب کو شیعہ بنا دیں, بات اگر پہنچ رہی ہو. تو کہا ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ شیعوں کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں, میڈیا کوریج نہیں ہونی چاہیے. بس فیصلہ سنا دیا گیا کہ بھئی قادیانیوں کا مناظر ہرا دیا گیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا. آج سے وہ اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا, کافر ہے, پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے, حج پہ نہیں جا سکتے. سارا فیصلہ ہو گیا. مولانا اسماعیل دیوبندی سے شیعوں نے پوچھا آپ نے کیسے ختم نبوت ثابت کی؟ کہا میں نے غدیر سے. میں نے غدیر خم سے ختم نبوت ثابت کی. کب مولانا اب تک تم سنتے آ رہے تھے غدیر خم سے ولایت علی ثابت ہوتی ہے, علی کی امامت ثابت ہوتی ہے, آپ تو ختم نبوت ثابت کر رہے ہیں. کب ختم نبوت ہے تبھی تو ابتدائی امامت ہے.
ختم نبوت ثابت ہے. کچھ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے, مجھے ان تک پہنچانے بات کو اگر سننا چاہیں گے. سارے انبیاء کا کلمہ ایک ہی تھا. پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ, دوسرا جملہ بدلتا رہا, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ. بس سب کے کلمات چلتے رہے. میں نے دوسرا جملہ صرف پیش کر دیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ سب کا چلتا رہا, جناب اسماعیل کا ذبیح اللہ سب. لیکن جناب ختم مرتبہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیسے ثابت ہو ختم نبوت ہے؟ علی ولی اللہ سے. سے ختم نبوت ثابت ہے. اور اگر بہت سے بچے سوال کر لیں کہ بھی قرآن میں کوئی دلیل ہے کہ علی ولی اللہ؟ ہاں قرآن کے اندر ہے, بہت ہی آسان ہے, سب کو یاد رہے گی. 5 5 5 5واں سورہ 55ویں آیت, سورہ نمبر 5 ورس نمبر 55. سب کی توجہ ہو, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں آیت ولایت. انما ولیکم اللہ, بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے, ورسول اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ نے لفظ ولی استعمال کیا. مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے, حالت رکوع میں زکات دے. سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے آیت ہے. یہاں تک کہ جار اللہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہے. جار اللہ زمخشری, زمخشری کا نام یاد رکھیے گا, تفسیر کا نام ہے الکشاف, جلد نمبر 2 کے اندر لکھتے ہیں کہ آیت صرف علی کے لیے آئی ہے اور جمع کا صیغہ. توجہ ہو سارے بندے کی توجہ, کہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کے, صرف ایک کے لیے ہے, لیکن جمع کا صیغہ انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول. یہاں تک تو جمع کا صیغہ نہیں, آگے جمع کا صیغہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جمع کے صیغے چل رہے ہیں, والذین کا والذین, جو ایمان پہ نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے گا. جمع کا صیغہ پروردگار ایک علی کے لیے آئے تھے. جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اہل سنت کے مفسر سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں جار اللہ زمخشری, ابتدائی زمانے کے, بعد میں فخر الدین ارازی. جار اللہ زمخشری کہتا ہے اللہ نے آیت کو واضح الفاظ میں کھلا رکھا. کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. میرے ساتھ جار اللہ زمخشری کہتے ہیں اللہ نے آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے آیت کو, قرآن کی آیت کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا. کسی میں ہمت ہے تو آیت میں گنجائش ہے علی جیسا بن کے دکھا دے. تو جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہے, تو یہاں پہ علی ولی اللہ, ہم خود سے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی اور کا نام لگا دیں. بات پہنچ رہی نہیں. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ, اگر آپ کو اتنی ضد ہے آپ کسی اور کا نام لگا دیں. تو جواب یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہماری مصیبت یہ ہے کہ علی کا نام تو کلمے میں جج جاتا جچتا ہے, علی ولی اللہ کہے کسی اور کا نام رکھے بھی تو ولی اللہ سے فٹ ہی نہیں ہوتا. بات پہنچ رہی نہیں. ایسا نہیں کہ یہ اردو بنانے والے فراد نے بہت غور سے اردو کو بنایا, بہت سوچ سمجھ کے اردو کو بنایا ہے. اس کے اندر الفاظ میں جب بھی الٹ بنانا چاہتے ہیں نا تو واو لگا کے الٹ ہو جاتا ہے. روٹی ووٹی, کام وام. میں آپ دیکھ لیجیے گا, گھر جا کے دیکھتے جائیے گا, واو لگانے سے الٹ ہو جاتا ہے. علی کا الٹ بھی بنے تو ولی بنتا ہے. جناب سرور کائنات نے ایک مرتبہ نہیں بارہا اعلان کیا, اور میں آج دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں. کتنے مقامات پہ کہا مجھے دعوت ذی نشرہ کو پیش کرنا. مجھے تو آج کہا کہ جتنا مرضی پڑھتے رہے, تو 10 تک تو انشاءاللہ چلوں گا, اس کے بعد میری ہمت تو چلوں گا. تو 1 گھنٹہ میرے ذہن میں چلے گا میرے ساتھ. توجہ ہے, پانی ہے سب کے سب توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو ادارے گرامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ متعدد مقامات پہ سرور کائنات نے اعلان کیا. ابھی دعوت ذی نشرہ کو بھی پیش کروں گا. ہر جگہ پہ پیغمبر نے اعلان کیا میرا وسیع میرا بھائی ہے.
متعدد مرتبہ کہا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعد، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، یہ نہیں کہا ولی نہیں ہے، میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں ایک اور حدیث کو پیش کر رہا ہوں، حدیثیں آپ نے سن رکھی ہوگی، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے، ایک نیا جملہ پیش کرنا ہے، اور بہت سی حدیث ہمارے ممبر سے بھی آدھی آدھی پڑھی جا رہی ہیں، حدیث کو پورا پڑھنا ضروری ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ حدیث یہاں رکتی نہیں ہے، حدیث یہاں رکتی نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے۔ سارے بندے کی توجہ، جملہ پیش کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا در، جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے۔ یا رسول اللہ یہ دوسرے جملے کی ضرورت کیا تھی؟ جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے، کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرے بعد کسی کو دیواریں، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا، کسی کو در بنا دیا۔ گھر پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس جس کو علم چاہیے وہ در پہ آئے، کہ میرے بعد کسی کو دیواریں بنایا جائے، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا۔ توجہ سارے مجمع کے میرے ساتھ توجہ، کہا کہ میرے بعد بنا دیا جائے گا، اسی لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ چاہے دیواریں بن جائیں، چھت بن جائے، پرنالا بن جائے، لیکن علم چاہیے تو در پہ آنا، دیواریں نہ باندھنا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے، فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے۔ توجہ ہو۔ اچھا اب دیکھیں جہاں پہ بھی علی کی دشمنی آتی ہے نا وہاں عقل ماری جاتی ہے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہروں کی نہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں۔ گھر کی چھت ہوتی ہے، شہر کی چھت نہیں ہوتی۔ یہ شاید آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہو ایسا کوئی شہر، بعض لوگ تو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہیں، کوئی ایسا شہر کبھی آپ نے آج تک دیکھا شہر کی چھت ہو؟ شہر کی چھت نہیں ہوتی ہے، گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہر کی نہیں۔ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ ہم کچھ افراد کو اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چھت نہ بنائیں۔ چلو اچھا چھت بھی کہہ دیا تھا، پرنالے میں کون سا فخر کی بات ہے؟ بچوں کی زبان میں، یہاں کی زبان میں بتا دوں، مثال کے طور پہ کہا کہ گٹر، اس میں کون سے فخر کی بات ہے؟ اگر تھا بھی تو چھپا لینا چاہیے تھا۔ پرنالے میں کون سے فخر کی بات ہے؟ لیکن جہاں پہ علی کی دشمنی، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے حدیث میں شامل ہوگا، حدیث میں شامل ہونے پہ، لیکن عزیزان گرامی حدیث خود بتا رہی ہوتی ہے اصل مضمون اور اضافہ شدہ افراد اور۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ حدیث رسول اسلام کو پیش کر رہا ہوں کہ ایک اور حدیث کو پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی، یہ بھی حدیث آدھی ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے۔ حدیث پوری پیش کر رہا ہوں، علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق کما دار علی۔ پروردگار کیا فرما رہے پیغمبر صاحب کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، پروردگار حق کا ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے۔ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ میں اپنے زبان میں پیش کروں، پروردگار حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کی پیروی کرتا رہا۔ بات تو اب حبیب خدا کہ اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جہاں پہ علی مڑے۔ سب سے سچے صحابی ہیں ابو ذر، صحابہ میں سب سے سچے ہیں جناب ابو ذر۔ تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے حبیب خدا نے کہا کہ اے ابو ذر اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں تو اے ابو ذر سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جائیے۔ پہنچ رہے ہیں؟ کیوں
کیونکہ ابو ذر یاد رکھیے گا حق ادھر جائے گا جہاں علی جائے گا. چلیں گے میرے ساتھ؟ جو بھی نعرہ لگائے گا وہ نجف جائے گا. نعرہ تو جواب دینا واجب ہو گیا تھا. میں نے کہا اب تو جواب دینا واجب ہو گیا تھا. لیکن ابھی جتنی باریکیاں دیکھتے چلے جائیے گا. پیغمبر اسلام نے ہر مقام پہ فرمایا علی علی. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو سرور کائنات کی حدیث سے ثابت ہے ہر مقام پہ. آپ نے سنا نا کہ جنگ خندق کے اندر پیغمبر اسلام نے کہا جو بھی اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو میں ممبر سے کبھی نہ کہتا. پیغمبر اسلام نے کہا جو بھی اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. ہمارے اپنے عبد الوقت نے جب نیزہ مارا تھا تو کہا کہ جو بھی اس کتے کی زبان کو بند کرے گا. تو میں اس کو یہ سرور کائنات کے الفاظ ہیں. کہا اگر پیغمبر اسلام نہ کہتے تو میں کبھی نہ کہا. پہلے کہا کہ میں کبھی نہ کہتا. توجہ رہے گی میرے ساتھ. جو بھی اس کی زبان کو بند کرے گا. بھائی پیغمبر نے پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی. یہاں پہ کیوں گالی نہیں ہے؟ پیغمبر اصلیت بتا رہے ہیں. جو نبوت ہو امامت کا دشمن ہو اس کی حقیقت کیا وہ اس کی زبان کون اس کی زبان کو بند کرے گا؟ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں انا لہو میں اس کے مقابلے کے لیے کافی. ایک مرتبہ کا دو مرتبہ تیسری مرتبہ کا یا علی میرے ساتھ آئیے. اپنی ابا جناب امیر کو دی. خیمے میں ابا قبا تبدیل کی نالین تبدیل کی. باہر آئے اپنا امامہ جناب امیر کو دیا اور ان کا امامہ خود دیا. اپنا امامہ جناب امیر کو. یا رسول اللہ جہاں ابا تبدیل کی تھی وہیں پہ امامہ بھی تبدیل کر لیتے. تو پیغمبر اسلام جواب دیں گے میرے بعد ابا قبا کا معاملہ نہیں رہے گا. جھگڑا امامے پہ ہوگا. سب کے سامنے علی کو امامہ دے کے بتاؤ. میرے بعد میرے امامے پہ اختلاف ہوگا اس لیے آج سے امامہ علی کو دے کے بتا رہا میرے امامے کا وارث کون. چلیں گے میرے ساتھ؟ جناب سرور کائنات نے متعدد مقامات پہ اعلان کر کے بتایا کہ علی میرا وارث. میرے وارث علی. میں اب یہاں پہ دعوت ذوالرشیدہ کے چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سننا پسند فرمائیں. ایدان کرامی جب جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اقربا کو دعوت دوں اسلام کی. آپ سب کو دعوت دے دی تھی. جو دعوت اسلام میں شریک ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب کی شان میں بواز بلند سلام. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب ابو طالب نے اہتمام کیا. سارے خاندان کو دعوت دی. جناب امیر کے تمام جملوں میں دیکھتے چلے جائیے گا کہ جس طرح سے آپ فرماتے ہیں میری عصمت کیا ہے. کہا کہ میں نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تو فرمایا کہ میرے بابا نے دعوت دی اور جناب ابو طالب کے کچھ مصائب کے بھی جملے کہے ہیں. جناب خدیجہ کے بھی مصائب کے میں یہاں نہیں پیش کر رہا کہ بھئی انہوں نے سرداری دیکھی تھی غربت نہیں دیکھی تھی. کہ جب دعوت ذوالرشیدہ کے بعد پھر سختیاں شروع ہوئیں اور پھر شیب ابی طالب میں گئے تو جناب امیر فرماتے ہیں ابھی یہاں پہ روک کے کہہ رہا ہوں کہ اتنے 2 سال کے اندر 1.5-2 سال کے اندر مسلسل فاقوں کی وجہ سے کا اتنی کھال باریک ہو گئی تھی کہ اگر پتا بھی کھاتے تھے تو نظر آتا تھا. جناب امیر نے فرمایا کہ اتنی سختیاں کا جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نے فاقے اور غربت نہیں دیکھی تھی. سردار تھے وہ. جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی. سرور کائنات پہ پابندی لگی تھی. ان کا بائیک آؤٹ ہوا تھا لیکن جناب ابو طالب جناب خدیجہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اب یہاں روک کے سنیں گے میرے ساتھ چلیں گے. اس سے بہتر انداز سے سلوات کی زحمت فرمائیں گے. جناب ابو طالب نے سب کو دعوت دی اور جب ایک مرتبہ سب آئے تو آنے کے بعد ابو لہب نے کہا اے ابو طالب آپ نے تمام قریش کے لوگوں کو دعوت دی ہے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی ہے اور ایک بھیڑ کے آپ نے ذبح کرنے کے بعد چھوٹے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد دعوت کر دی. ہم میں سے ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے سب کو دعوت دے دی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. یہ ختم نہیں ہوگا. کہ کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. سننا چاہ رہے ہیں؟ کہ
میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. کہا پھر کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کے ہاتھ میں برکت ہے. کیوں نہ ہو، ہے بھی تو رحمت للعالمین. تو کہا ہاتھ مس ہو گیا کہ سب کے سب سارے خاندان نے کھایا، جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا. پھر بھی دیکھا کہ کھانا باقی ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے، جناب امیر نے جو پورا نہج البلاغہ میں نقشہ کھینچا، کہا کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے، خطبہ دینا چاہتے تھے. ابو لہب نے کہا کہ چلو ہم نے کھانا کھا لیا، چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے کہ کھانا ختم نہیں ہو رہا. بس یہ کہا اور سب کے سب اٹھ کے چلے گئے. جناب ابو طالب آئے سرور کائنات کے پاس، بھتیجے کیا بات ہے، افسردہ کیوں ہے؟ کہا چچا جان میں نے بات ہی مکمل نہیں کی. ابو لہب نے بات ہی نہیں کرنی تھی. کہا کہ دوبارہ دعوت کرتے ہیں. کہا علی آپ جائیے سب کو دوبارہ دعوت دے دیجیے. توجہ ہو. جناب امیر علیہ السلام نے فوراً سب کو دعوت دی. دوسرے دن پھر وہی سب کچھ ہوا. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان دوبارہ سب بغیر کھانا کھائے چلے گئے. تیسرے دن پھر دعوت. جیسے ہی تیسرے دن دعوت ہوئی، جیسے ابو لہب اٹھا، جناب ابو طالب آگے بڑھے، ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے بٹھا دیا. اب مورخین یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اس وقت بہت بزرگ تھے، 80 برس سے زیادہ ہیں، داڑھی سفید ہے، سر کے بال سفید ہے، بھویں سفید ہے، بالکل اس وقت ضعیف العمر ہے. پھر بھی ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے بٹھا دیا. تعجب ہے ابو طالب میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ بڑھاپے کے اندر ابو لہب کو فوراً ایک ہاتھ سے زمین پہ بٹھا دیا. میں کہوں گا ارے توجہ سے دیکھو، یہ فاتح خیبر کے بابا. چلیں گے میرے ساتھ؟ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ ڈالا ابو لہب کے گریبان میں اور اس کو ایک مرتبہ غضب سے دیکھا کہ بیٹھ جا. میرے بھتیجے نے بات مکمل نہیں کی. یہاں پہ غضب سے دیکھا، وہاں ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا رخ کیا، مسکرا کے کہا قم یا سیدی وقل ما شئت، اے میرے سردار کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے. جہاں تک آپ چلیں گے میں چلتا رہوں گی. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات قم یا سیدی وقل ما شئت، اے میرے حبیب، اے میرے سردار کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیجئے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اعلان رسالت کیا کہ یہ جتنے بت رکھے ہیں سب کے سب غلط ہیں، بس ایک اللہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا رسول ہوں. توجہ ہو مجمع کے لیے. کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کہ جو بھی میرے اس مشن میں، میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا فہو اخی و وصی و وزیر من بعدی. میں نے کہا جناب سرور کائنات نے دعوت ذوالشیرہ سے اعلان کیا تھا. یہ طبری کے اندر جملے موجود ہیں کہ سرور کائنات کا جو بھی میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار ہوگا، فہو اخی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا. اب سب نے مورخین نے لکھا ہے، شیعہ سنی مورخین نے لکھا، جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں ابھی کم سن ہوں، میری ٹانگیں دیکھنے میں کمزور ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں میں پوری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا. اگر کوئی سر آپ کے سامنے اٹھا میں وہ سر پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ پہ پڑے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا. یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ، میں آپ کی مشن میں ساتھ دوں گا. تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا ھذا اخی ووصی ووزیر من بعدی. طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اور کہا وخلیفتی من بعدی. سب نے یہ پیغمبر اسلام کے الفاظ سنے. ابو لہب نے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، توجہ، کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اے ابو طالب آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. نہیں میں نہیں پہنچا سکا مجمع کی توجہ. ابو لہب نے کہا کہ ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو. او مسلمانوں تم سمجھو نہ سمجھو، وہ کافر تھا پھر بھی سمجھ گیا تھا.
تم سمجھو نہ سمجھو وہ کافر تھا پھر بھی سمجھ گیا تھا آج فیصلہ ہو گیا. ابو طالب اب تک آپ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, بیٹے کی بھی اطاعت کیجیے. میں جملہ پیش میں آگے بات پڑھانا چاہ رہا ہوں, چلنا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا اب تک آپ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. یہاں روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں, مجھے پورے دعوت ذوالشیرہ کے بعد کے حالات کو پیش کرنا. ایک جملہ سن لیجیے گا, بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا مادر امیر المومنین کا انتقال ہوا تو جناب امیر آئے سرور کائنات کے پاس. سر پہ امامہ نہیں تھا, پاؤں میں نالین نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو سرور کائنات نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی والدہ کا, کہیے یا رسول خدا آپ کی والدہ. کہ امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی, انہوں نے مجھے پالا تھا. اب شیعہ سنی علماء نے لکھا سرور کائنات آئے تو شیعہ جنازہ میں خود شریک ہے, جنازہ خود پڑھایا, 70 تکبیرات پڑھی. صرف 2 ہستیوں کی پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی ہیں, جناب حمزہ سید الشہداء یا جناب فاطمہ بنت اسد. میں پہنچا نہیں پا رہا, یہ آپ بڑے پریشانوں کے سن رہے ہیں. کب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جناب سرور کائنات آئے, جناب فاطمہ بنت اسد کے تشریح جنازہ میں خود جنازہ پڑھایا, ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ہاتھ مس کر کے کہا قبر خبردار میری چچی شکایت نہ کرے, میں تجھ سے روز قیامت حساب لوں گا. کہ ایک مرتبہ قبر میں اتارا, قبر کو بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھے تھے, گریہ کر رہے تھے. صحابہ کا مجمع دیکھ رہا, پیغمبر اسلام اتنی محبت کا اظہار کر رہا. کہ سنتے رہے اچانک کا ابنوں کے آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. سب نے کہا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی چچی سے, قبر میں دیکھ کے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹا. کہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربک, من ربک, آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا اللہ ربی. کہ من رسولوں کی, آپ کا رسول کون؟ کہ محمد. من نبیوں کا میں جواب دیا محمد میرا نبی. فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے, آپ کا امام کون ہے؟ تو کہا میری چچی نے مجھے دیکھا, میں نے کہا ابنوں کے چچی جان آپ ہی کا بیٹا, آپ ہی کا بیٹا. نعرہ نہیں آئے گا ابھی. کہا آپ ہی کا, چچی جان آپ ہی کا بیٹا, آپ ہی کا بیٹا, آپ کا امام ہے. او مسلمانوں, جب علی کے ماں باپ کا ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیرے میرے جیسوں دل کی مراد پائے گا. 5 نعرے, 5 تری, 1.25 لاکھ نعرہ. غیروں کا علی کی ولایت کے بغیر کیسے گزارا, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اس لیے کہا تھا روک کے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات جناب فاطمہ بنت اسد تک سے فرما رہے ہیں ابنوں کے, آپ ہی کا بیٹا, آپ کا امام. ادارے گرامی واپس آئیے دعوت, مجھے موضوع نہیں بولا, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اور بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. مجمع کے وقت ہو رہا ہے میرا, گزر رہا ہے میں. اور جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا, جناب ابو طالب نے رات میں دیکھا کہ سب کے سب سن کے کھانا کھا کے چلے گئے. اب سارے کے سارے پہنچے کہاں پہ؟ ابو سفیان کے پاس. جتنے بھی منصوبے بنانے والے تھے, عتبہ, شیبہ, ولید, یہ ابو لہب, سب کے ساتھ ابو سفیان, بنو امیہ کا فوراً پہنچے گا. ابو سفیان, ابو طالب کے بھتیجے محمد نے اعلان نبوت کر دیا. وہ کہتے ہیں بت غلط ہے. کہا میرے پاس ایک منصوبہ ہے, میں منصوبے کو ناکام کر دوں گا, نبوت چلنے نہیں دوں گا. کون ہے؟ ابو سفیان, یزید کا دادا. آپ حضرات تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا میرے پاس منصوبہ ہے. کیا کیا جائے؟ کہا سارے بچوں کو جمع کرو, میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. سارے بچے آگے قریش کے. کہا بچوں, کل جیسے محمد گھر سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے تو تم ہاتھوں میں پتھر لینا, وہ مجنون ہے, وہ دیوانے ہیں, انہیں پتھر مارنا. سارے بچوں نے سمجھ لیا. بچے پرانے زمانے میں دیوانوں کو پتھر مارتے تھے. تو جناب سرور کائنات گھر سے نکلے. جیسے گھر سے نکلے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں, ہاتھوں میں پتھر ہے, پتھر مارتے جاتے ہیں اور نعرے لگاتے تھے مجنون مجنون. جناب سرور کائنات جب گھر شام واپس آئے, جناب ابو طالب نے سوال کیا, کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان, ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو سکھا کے بھیجا ہے, وہ مجھے مجنون کے نعرے لگاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے. کس سے کہا؟ رسول خدا سے. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے, میں بھی دیکھتا ہوں ابو سفیان کو. ہاتھ تھاما جناب سرور کائنات کا جناب ابو طالب نے اور ساتھ لے کے چلے. او مسلمانوں,
جس سے رسالت بغیر چونو چرا کے، جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے نا. سرور کائنات نے کوئی سوال نہیں کیا، کہا جہاں آپ لے چلے چچا جان، رسالت جس کے ساتھ چل دے. کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کہا میرے ساتھ چلیے. آئے جناب ابو طالب، ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو ساتھ لے رکھا، دروازے پہ دستک دی، دیکھا سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے ہیں. ابو سفیان باہر آیا، کہا ابو سفیان، قریش کے بچوں نے، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. تو ابو سفیان نے پلٹ کے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. تو اس نے بس ایک جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا سوچ لو.